السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن گریڈ 4۔ آج ہم سبق نمبر 2 دعوت و تبلیغ کی ریڈنگ کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم پر پورا عمل کیا اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ پہلی وحی کے نزول کے کچھ عرصہ بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یہ دوسری وحی تھی جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائیں، انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیں۔ جن کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں اور حق بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارقم بن ارقم کے مکان کو مسلمانوں کا مرکز بنا لیا جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ سب وہاں جمع ہوتے اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ ان ابتدائی دنوں میں مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ اس حکم کو ملتے ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دوبارہ کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دونوں بار ابو لہب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اس کی مخالفت کی، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلند آواز سے انہیں پکارا، توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو تمہیں قیامت کے دن عذاب ملے گا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ سن کر ابو لہب غصے سے تلملا اٹھا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا کہ مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کریں اور سرے عام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اس حکم کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام توحید کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر بت پرستی کی اس بات نے قریش مکہ کو غضبناک کر دیا۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈالنا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف پہنچا کر مجبور کیا گیا کہ وہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ کلمہ حق کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ دعوت دین سے باز رکھنے کے لیے مشرکین نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت اور عہدے کی بھی پیشکش کی، مگر کوئی بھی پیشکش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق سے نہ ہٹا سکی۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کی سخت مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ حق پر ثابت قدم ہیں، تو سب کفار مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان میں سے ہٹ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت میں کچھ نرمیاں تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہے کریں، میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے ہر موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی آخری سانس تک ہر طرح سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی خاطر بہت تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو قریش مکہ اتنا مارتے پیٹتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر پیٹا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا میں لپیٹ کے دھواں دیا کرتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی کے بال نوچے جاتے۔ ان تمام مظاہروں کے باوجود نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت بہادری استقامت سے اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کریں، نیکی کی راہ پر استقامت اختیار کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دوسری وحی میں آیات نازل ہوئی، سورۃ الگ کی، سورۃ اخلاص کی، سورۃ مدثر کی، سورۃ الکوثر کی۔ سورۃ مدثر کی دعوت کا پہلا مرحلہ تھا عبادت کا، خفیہ دعوت کا، اعلانیہ دعوت کا، جہاد کا۔ عبادت کا مسلمانوں کا پہلا مرکز بنا مسجد نبوی، دار ارقم، صفا، مسجد قباء۔ دار ارقم
نیکسٹ، آغاز اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طالب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ خفیہ دعوت کا سلسلہ ڈیش سال تک جاری رہا۔ 3، اعلانیہ دعوت کا آغاز نبوت کے ڈیش سال ہوا۔ 4، دین اسلام کی راہ میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ڈیش برداشت کرنا پڑی تکالیف۔ نبوت کے ڈیش سال نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ 4، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش میں نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا، دعوت۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔